سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا میڈیا کے اپنے کولیگز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شارٹ سے نوٹس پہ مہربانی کی، آپ آئے پارٹی آفس میں، اور میں اسپیشلی چودھری منظور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ٹائم نکالا اور لاہور سے اسپیشل آپ سے ملنے کے لیے آئے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ سیریس صورتحال ہے۔ ہمارے پڑوسی ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسپیشلی ہم دہشت گردی کا خود شکار ہیں، اور جو انڈیا میں ہوا ہے، کہیں بھی کوئی انسانی جان دہشت گردی جہاں بھی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میرے خیال میں اس خطے میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا جو شکار ملک ہے وہ پاکستان ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دکھ اور درد کا پتہ ہے کہ دہشت گردی کے شکار کے خاندان کے ساتھ کیا بیتتی ہے، اس خطے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہو، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس خطے کو آؤ مل کے بیٹھ کے دہشت گردی سے پاک کریں، خواہ بلوچستان ہو، خواہ کے پی کے ہو، خواہ پنجاب ہو، خواہ سندھ ہو، خواہ کوئی اور ملک ہو، ہم جہاں بھی دہشت گردی ہوگی ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ دوسرا، آج کل سب سے بڑا ایشو ہے کینالز کا، اس کے اوپر چودھری صاحب آپ کو بریف کریں گے۔ اس کے بعد کچھ ہمارے جن پر ہم احسان کرتے ہیں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، جس پر احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو۔ تو جو آج کل شر زدہ پریس کانفرنسز ہوگی اس کی بعد میں اس کا بھی ہم جواب دیں گے، لیکن میں چودھری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا جو اس وقت سب سے برننگ ایشو ہے اس پہ ذرا آپ کو بریف کریں، کینالز کے ایشو پر۔ بہت شکریہ ندیم افضل چاند صاحب اور سارے آپ دوستوں کا شکریہ۔ میں نے 3 اپریل کو ایک پریس کانفرنس کی تھی لاہور میں، آپ سب کی نظر سے گزری ہوگی۔ ہم نے اس میں جو بنیادی پوائنٹ ہے میرا، میں پنجاب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے پانی کے اوپر وہ دیتا ہوں، اور پہلے بھی وہی دیا تھا اور آج بھی اسی کے نقطہ نظر سے بات کروں گا۔ سندھ کا مقدمہ جو ہے وہ سندھ والے خود لڑ رہے ہیں۔ میں نے 4-5 سوالات اٹھائے تھے جن میں سے صرف ایک کا جواب آیا ہے۔ پہلا سوال وزیر اعظم صاحب سے کیا تھا کہ ارسا ایکٹ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی پانی کے مسئلے پر کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوگا، کوئی بھی ایشو آئے گا، تو فوری طور پر CCI بلائی جائے گی، مشترکہ مفادات کی کونسل بلائی جائے گی، اور اس کے اندر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ 1 سال ہو گیا اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک ایک بھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ، مشترکہ مفادات کی میٹنگ نہیں بلائے گی۔ کیوں؟ دوسرا سوال تھا کہ صدر پاکستان نے بہت شور ہوتا ہے کہ منظوری دے دی۔ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ صدر پاکستان 2 چیزوں کی منظوری دیتے ہیں، ایک پارلیمنٹ اگر بل پاس کرتی ہے، اور دوسرا اگر حکومت کوئی آرڈیننس بھیجتی ہے صدر پاکستان کو۔ تو اس کا جواب کل رانا ثناءاللہ صاحب نے دیا ہے، میں ان کا مشکور بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ نہ تو ایکنک نے پاس کیا ہے، نہ CCI نے پاس کیا ہے، اور نہ ہی صدر پاکستان نے کوئی منظوری دی ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ صدر پاکستان کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد کسی بھی انتظامی کام کی منظوری دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک غریب کسانوں کا پانی چھین کر کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں، چولستان کے اندر آباد کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ایک بحث ہے، اس پہ پھر لمبی بات بعد میں کریں گے یا چاند صاحب بات کریں گے کہ وہاں پہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ تمام جو ماہرین ہیں، آبی ماہرین، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا، چونکہ وہاں پہ جو ایویپوریشن ہے، پانی جو اڑ جاتا ہے، وہ جو عام نہر نکلتی ہے 7 سے 14% ہے، یہ نہر جو نکلے گی اس سے 30 سے 40% پانی جو ہے وہ اڑ جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ اگر جدید فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ آپ سپرنکل یا ڈرپ ایریگیشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اگر وہ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو یہ نہر کے پانی سے ہو نہیں سکتی، نوزلز بند ہو جائیں گے، آپ کو پونڈز بنانے پڑیں گے بڑے بڑے،
وہاں پہ ڈی سلٹیں کے لیے پانی کھڑا کرنا پڑے گا. لیکن وہاں کا جو موسم ہے وہ اگر 4-5 دن پانی کھڑا کرتے ہیں تو وہاں پہ اس پہ کائی جم جائے گی. ہم کسان ہیں, ہمیں پتہ ہے جب کائی جمے گی تو وہ بھی نوزلز بند کر دے گی, اس پہ بھی فیزیبل نہیں. تیسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلڈ اریگیشن ہوگی. فلڈ تو 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے, جولائی, اگست اور سپتمبر میں 2 سے 3 مہینے میکسیمم ہوتا ہے. باقی 9 مہینے پھر کیا کریں گے؟ جن کو زمینیں آپ دیں گے ان کو کیا کہیں گے؟ چوتھا اس میں ہے کہ پاکستان میں ایک کمال کا کام ابھی ہو رہا ہے. یہ دنیا کی تاریخ کی پہلی نہر ہے جس پہ ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں. نہر ہمیشہ جہاں سے نکلتی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں چونکہ پانی کی لیولنگ ہونی ہوتی ہے. یہ چولستان سے شروع کر دی گئی. لیکن جو میرا سب سے اہم پوائنٹ تھا جس کا میں نے چیف منسٹر پنجاب سے سوال کیا تھا, وہ آج بھی سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ پانی دینا چاہ رہی ہیں تو آپ کون سی نہر بند کر کے, آپ سرگودا کی نہر بند کریں گے, آپ فیصل آباد سے بند کریں گے, قصور سے کریں گے, کہاں سے بند کریں گے؟ آپ اوکاڑا سے کریں گے, سائیوال سے کریں گے, رحیم یار خان سے. کون سی نہر ہے جس کا پانی بند کر کے وہاں پہ دیں گے؟ چونکہ آلریڈی شارٹیج ہے. میرے پاس یہ ایک لیٹر میں آپ کو ابھی دے بھی دوں گا, یہ 18 اپریل کا ہے. یہ ارسا کا لیٹر ہے. ارسا کہہ رہا ہے کہ پنجاب کو اس وقت, یہ انہوں نے تمام جو چیف انجینئر, تمام ایس سی سب کو لکھا ہے, یہ ہم نے ارسا سے لیا. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ارلی خریف ہے, جو ابھی مونجی کی کاشت ہے جو پہلے ہوتی ہے, اس کے لیے جو باقی فصلات ہیں اس کے لیے اس وقت سسٹم کے اندر 43% کمی ہے. اس وقت وہاں پہ جو پانی اویلیبل ہے وہ 6.702 ملین ایکڑ فیٹ ہے, جبکہ ایکچولی اس وقت ہونا چاہیے 11.780 ملین ایکڑ فیٹ. یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا, یہ ارسا کا لیٹر. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور, جہاں سے یہ نہر کہتے ہیں نکلے گی, یہ میں نے ساری تفصیل ہے نہروں کی. اس وقت آج کتنی نہر, کون سی نہر میں کتنے پانی کی ضرورت ہے اور کتنا چل رہا ہے, میں آپ کو وہاں پہ جو بی ایس لنک ہے, اس کا میں بتانا چاہتا ہوں. بلو کی سلیمان کی, یعنی جو لنک کینالز ہیں, وہ پہلے پانی چونکہ راوی پاکستان کے پاس نہیں ہے, ستلج نہیں ہے. میں قصور سے تعلق رکھتا ہوں, میں ستلج کے کنارے رہتا ہوں, وہاں پہ کوئی پانی نہیں چونکہ فیروز پور ہیڈ ورکس کے پاس ہم رہتے ہیں. اس کی جو پوری کیپیسٹی ہے وہ 24,500 کیوسک کی ہے, بلو کی لنک, جس نے پانی آگے سلمان کی لے کر جانا ہے. اس وقت آج کے دن وہ چل رہی ہے 13,500 پہ. یعنی اس کے اندر آلریڈی کمی ہے جو نہر دے رہی ہے. آگے ہے پاک پتن کینال, وہاں سے 3 نہریں نکل رہی ہیں, آلریڈی 3 نہریں وہاں سے نکلتی ہیں. جو پاک پتن کینال ہے وہ 6600 کیوسک اس کی کیپیسٹی ہے. آج وہ 3803 پہ چل رہی اور 3800 کی کمی ہے. ایسٹرن صادقیہ کینال یہ 6700 کیوسک کی ہے, 6700 کیوسک, 5500 کیوسک چل رہی. فارورڈ کینال ہے وہ 3400 کیوسک کی ہے, اس وقت 1002 کیوسک چل رہی. یہ سچویشن ہے اس وقت. وہاں پہ باقی نہروں کی بھی صورتحال اس سے ملتی جلتی ہے. 43% کمی کہہ رہے ہیں آپ, اور اگر 43% کمی ہوتی ہے تو اس کے آلریڈی جو اس وقت جس ضلع کے اندر میں رہتا ہوں, قصور کے اندر, اس کی 2 ٹیرینز ہیں, ایک کو ہم اٹھاڑ اور ایک کو اوتاڑ. یعنی قصور سے آپ اوپر لاہور کی سائڈ پہ آئیں گے تو وہاں کا پانی خراب ہے, وہ نہری پانی ہے. نیچے ہمارا ٹیوب ویل کا پانی ہے جو میٹھا پانی ہے. اس وقت ہر 2 باریوں کے بعد تیسری باری نہر کی ملی ہے, اور گندم کی اس ایریا کے اندر اوسط پیداوار 30 من ہے, اور نیچے جو ٹیوب ویل کا پانی ہے وہاں کی اوسط پیداوار جو ہے وہ 50 من کے قریب ہے آلریڈی جو ہے.
اور اس وقت آگے جو صورتحال ہے وہ اس سے بھی خراب ہے. سندھ کے 2 سینسٹیو ایشوز ہیں جو میرے نزدیک ہیں, جسے ہمیں بھی پنجاب والوں کو کیا سب کو دیکھنا چاہیے. پنجاب میں جو پینے کا پانی, میں پانی سب سے پہلے آپ کی کیا ضرورت ہے؟ پینے کے لیے ضرورت, سب سے بنیادی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں. پنجاب کے اندر پینے کا جو پانی ہے 80 سے 90% وہ نیچے انڈر گراؤنڈ واٹر. سندھ کے اندر جو پینے کا پانی ہے 80 سے 90% وہ دریا سے اور جھیلوں سے آتا ہے, نہروں سے آتا ہے. یہ ان کی ایک سینسٹیوٹی ہے, اور اس کو ہم کسی فارمولے کے تحت نہیں, اس کو سب سے پہلے آپ انسانی بنیادوں پر دیکھتے ہیں. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے جو ظلم کرنے جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام اضلاع کے غریب کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور اس پانی کے ایشو پہ ان کے ساتھ مل کر جہاں پہ مظاہرے کرنے پڑیں گے, جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کرنا پڑے گا, اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی حاضر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے صرف آج اس ٹیکنیکل ایشو پہ رہنا تھا, باقی چاند صاحب باقی بات. دیکھیں جی, بڑی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے ضروری ہے پاکستان کی فیڈریشن, پاکستان کو مضبوط کرنا, اس ریاست کو مضبوط کرنا. ان کی بدنیتی شامل ہے. اس وقت ان کو ریگستان سے یا چولستان سے پیار نہیں ہے کہ ان کو کوئی یہ آباد کرنا چاہتے ہیں, یا کسانوں کو کوئی آباد کرنا چاہتے ہیں, یا ہاریوں کو یا کسی چھوٹے کاشتکار کو یہ کوئی زمین دینا چاہتے ہیں, یا کسی مزدور کو, یا کسی پڑھے لکھے جس نے ایگریکلچر کے اوپر ڈگریاں کر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا ان کو کوئی زمین الاٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سارا دیکھیں کہ یہ زمین آباد کیوں کرنا چاہتے ہیں, یہ نہروں کا ایک نیا انہوں نے یہ ڈرامہ کیوں رچایا, اور پھر اپنے آپ کو پنجاب کے وارث سمجھتے ہیں. پنجاب کے یہ وارث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, پہلے تو وہ منسٹر صاحبہ کا پہلے جو انہوں نے موجودہ اپنی نون لیگ کی قیادت کے بارے میں جو فرمایا, اس سے پہلے میں کچھ نہیں کہوں گا, ان کا کلپ ہی اٹھا کے چلا لیں, ان کا پرانا کلپ اٹھا کے چلا لیں, وہی ان کو جواب ہے, اور ان کو میں اس سے زیادہ جواب نہیں دوں گا. ہاں, پنجاب کا وارث کون ہے؟ پنجاب کے اندر ایگریکلچر اریگیشن ڈپارٹمنٹ, نہروں کا کیونکہ وارث اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب بھی ان کی حکومت آئی ہے, گورنر جیلانی سے لے کے آج تک, گورنر جیلانی کے وارث تو ہو سکتے ہیں, پنجاب کے وارث آپ نہیں ہو سکتے. ہسٹوریکلی ضیاء الحق کے آپ وارث ہو سکتے ہیں, آپ پنجاب کے وارث نہیں ہیں. ہاں, پنجاب کے کسان کو مجھے 1 ایکڑ بتا دیں جو آپ نے کسی زمیندار کاشتکار کو زرعی زمین دی ہو, بکھر میں, میاں والی میں, لیا میں, چولستان میں, کسی عام کاشتکار کو. اگر آپ کسی سرمایہ دار کو یا کسی بیوروکریٹ کو دے رہے ہیں تو اس کا پنجاب کا مقدمہ نہیں ہے. وہ پنجاب کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ریسٹ ہاؤس کس نے بیچے؟ کیونکہ آپ 40-50 سال حکمران رہے ہیں. مراد علی شاہ نے نہیں بیچے جس کو آپ تانا دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی نے نہیں بیچے. جائیں نہر لوئر جہلم جائیں, اپر جہلم جائیں, قصور میں جائیں, ڈی جی خان تک, آپ نے ریسٹ ہاؤس اریگیشن کی زمینیں بیچ دی. کیا وارث زمینیں بیچتے ہیں یا جائیداد بڑھاتے ہیں؟ آپ خریدار ہو سکتے ہیں, وارث نہیں ہو سکتے. آپ بیچنے والے ہو سکتے ہیں. پھر آپ نے پنجاب کا مقدمہ آپ لڑتے ہیں. غریبوں کی ایک سہولت ہوتی تھی جی ٹی ایس, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس. آپ نے پنجاب میں حکمرانی کی, آپ نے وہ ٹرانسپورٹ بیچ دی, اور آج آپ سبسڈائز میٹرو, سبسڈائز پیلی بس, نیلی بس, اربوں کی جائیدادیں آپ نے بیچی. گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کی لاہور میں والوو بس چلتی تھی, 25 پیسے سے لے کے 1 روپیہ اس کا کرایہ ہوتا تھا, پھر 4 روپے. آپ نے اس کی پراپرٹیز بیچ دی, وہ پورا سسٹم بیچ دیا, اور آج پھر گورنمنٹ کے ٹیکسز کے پیسوں سے, غریب آدمی کے ٹیکسز کے پیسوں سے آپ پھر سبسڈائز ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں. آپ کی وہ پالیسی ٹھیک تھی یا آپ کی آج کی پالیسی ٹھیک ہے؟ آپ کے آج کے جو جیلی وارث اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان سے ہمارا سوال ہے. دوسرا, ہم آپ کے اتحادی ہیں, اس کی ہمیں قیمت دے رہے ہیں. ہم آپ کے اتحادی نہیں, ہمیں سسٹم کے اتحادی ہیں, اس ملک کے اتحادی ہیں, آئین کے اتحادی ہیں, پارلیمانی نظام کے ہم اتحادی ہیں. ہم نظام چلانا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کے ساتھ وہ کھلواڑ نہیں کرنا چاہتے جو آپ نے بڑی بڑی ڈاکٹرائن کے ذریعے کیا.
اور پھر آج آپ تانا دیتے ہیں. اگر آپ مراد علی شاہ کو یا پیپلز پارٹی کو تانا دیتے ہیں تو آپ مجھے اس جیسا صحت کا نظام دکھا دیں. آپ نے تو پنجاب میں BHU بیسک ہیلتھ یونٹ جو جنیجو صاحب کا منصوبہ تھا, آپ نے اس پہ اربوں روپے پہلے رینوویشن پہ لگائے, رینوویشن پہ اربوں روپے لگائے, رینوویٹ کر کے پھر پرائیویٹ سورس پرائیویٹائز کر دیے تاکہ غریب کا علاج نہ ہو. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں, پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے, غریب آدمی کا بچہ صرف سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا. پرائیویٹ اسکولوں میں غریب آدمی کا بچہ نہیں پڑھ سکتا. سرکاری اسکول آپ نے آج پرائیویٹائز کرنے شروع کر دیے. کیا وارث اسکول بیچتا ہے, ہسپتال بیچتا ہے, اریگیشن کی زمینیں بیچتا ہے, اپنی ٹرانسپورٹ میں اپنے گھر کے برتن بیچنے والا وارث نہیں ہوتا. وہ تو ڈانگ ٹپاؤ ٹھگ ہوتا ہے, وارث نہیں ہوتا. وہ وارث وہ ہوتا ہے جو آنے والی نسلوں کا سوچے, جو آج سے 100 سال بعد کا سوچے. ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اسلام آباد ہے. میرے آپ سے چند سوالات ہیں. ریاض پیرزادہ صاحب آپ کے منسٹر ہیں, آپ کی حکومت میں وزیر ہیں. ان کی اسمبلی کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بھاولپور میں, DG خان میں, چولستان میں پانی کے اوپر پیرزادہ صاحب کی سپیچ اٹھا لیں. آپ کی کیبنٹ کے وزیر ہیں. اسی سپیچ کا آج آپ جواب دے دیں, ہم آپ سے معذرت کر لیں گے. دوسرا, یہ راول ڈیم ہے, آپ صحافی بھائی جا کے دیکھیں. میں پہلے تو صحافیوں کو چیلنج کرتا ہوں, آپ مجھے اس ریسٹ ہاؤس میں جا کر دکھائیں. یہ راول ڈیم کے اوپر پنجاب حکومت کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے. 1 ارب روپیہ لگ رہا ہے اس کے اوپر, 1 ارب روپیہ. اریگیشن ڈپارٹمنٹ نہیں لگا رہا, پتہ نہیں کون سا ڈپارٹمنٹ لگا رہا ہے. کوئی ہائی وے سنا ہے لگا رہا ہے, CNW پنجاب. پہلے تو میں جو کل ایک سٹوری میرے ایک صحافی نے, بھائی نے ایک کسی بڑے اخبار میں لکھی ہے, 1 پیج سٹوری, 1 پیج پہ ہے صاحب. ان 1 پیج والے مافیا کو میرا چیلنج ہے, آپ اس ریسٹ ہاؤس کا وزٹ کر کے تو دکھائیں, کیونکہ بغض پیپلز پارٹی میں تو پھر بہت کچھ کہا جاتا ہے. ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ملک کو, صوبوں کو آپس میں نہ لڑائیں. کینال کی وجہ سے, دوسروں کی وجہ سے ملک اس وقت کرائسس میں ہے. دہشت گردی ہمارا بڑا ایشو ہے. کسان کا ایشو یہ ہے کہ آپ نے آج بمپر کراپس ہوئی ہے کسان کی, گندم کی. آپ اگر اس ملک سے اتنے مخلص ہیں تو جو 35 لاکھ ٹن نگران حکومت میں امپورٹ ہوئی, اس کی انکوائری کبھی سامنے لے آئیں اور ان کو کٹیڑے میں کھڑا کریں. جو ذمہ دار کسان دشمن, آلریڈی ہماری بمپر کراپ تھی, آپ نے 35 لاکھ ٹن پھر اور امپورٹ کی, اور اس کا ذرا کیلکولیٹر سے حساب لگائیں. 1700 ارب پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا, فراڈ وہ کیا گیا. 1700 ارب. پتہ نہیں کون کون اس میں حصے دار ہے, پتہ تو مجھے بھی ہے لیکن میں کمزور ہوں, میں بتا نہیں سکتا. جو تکڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, جن کی حکومتیں ہیں, وہ بتا دیں پبلک کو, انکوائری رپورٹ سامنے لے آئیں. اور آج جو کسان کی, اس وقت جو کسان ہر سراپا احتجاج ہے, 1106 بلین اس کو نقصان ہو رہا ہے آج کے ریٹ کے حساب سے. 24 ملین ایکڑ گندم کاشت ہونی تھی, گندم ہوئی, اور پروڈکشن 31.6 ملین ٹن. یہ سرکاری فگر ہے, یہ میں آپ کو دوں گا. اس کے مطابق ہماری کراپس ہوئی ہیں. اور آج کا 2000 جو ریٹ ہے کسان کو مل رہا, جو اس کا خرچہ ہوا ہے, جو DAP کی قیمت ہے, جو یوریا کی قیمت ہے, جو ساری ہے, وہ خرچہ لگا لیں, 34 سے 35 ہزار روپیہ پر ایکڑ نقصان ہوتا ہے. اور یہ 1106 بلین کا کسان کو نقصان ہے. میری ان جیلی وارثوں سے, ان ضیاء الحق کے وارثوں سے یہ گزارش ہے کہ کسان آئے ڈیبیٹ کریں. آپ کی حکومت ہے مرکز میں بھی, صوبوں میں بھی. آپ سندھ کے حساب مانگتے ہیں, سندھ جیسا ہاسپٹل دکھا دیں. تھر میں جس طرح سندھ پیپل پارٹی نے تھر جس طرح آباد کیا ہے, آپ اس طرح چولستان آباد کریں نا. اور آپ وہاں بھی کسی لیڈیز کو ٹرک ڈرائیور دکھائیں, کسی عورتوں کو امپاورمنٹ کریں کہ وہ بھی ٹرک چولستان میں چلائیں. چولستان میں تو ایسے علاقے بھی ہیں جہاں عام آدمی چکر بھی نہیں لگا سکتا, شکار تو دور کی بات ہے, عام آدمی تو جا بھی نہیں سکتا. تو اس لیے آپ صوبوں کو نہ لڑائیں اشرافیہ کے لیے, آپس میں عوام میں نفرتیں پیدا نہ کریں سرمایہ داروں کے لیے. یہی ہماری گزارش ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے سے ڈیبیٹ کریں, ہمارے سے موازنہ کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ. پیپلز پارٹی نے تو گندم کا جو ریٹ DG خان سے لے کر گلگت بلتستان تک, پیپلز پارٹی نے ایک تیل کا ریٹ, ایک گندم کا ریٹ کیا ہے. یہ ہوتی ہیں پالیسیز. پیپلز پارٹی نے کبھی ملک بیچا نہیں, ملک بچایا ہے.
بیچنے والوں کے ساتھ ہمارا موازنہ نہ کریں. شکریہ. آپ کے سوال ون بائی ون. ایک منٹ ایک سوال ادھر سے آپ کریں. بیٹھ جاؤ آپ سب بیٹھ. وفاق نے چشمہ لیفٹ کنال اور کچھی کدار اور بلوچستان اور کیپی لہریں بنا کے دینی تھی جو ابھی تک بنا کر نہیں دی ہیں. ابھی اگر جو موجودہ گرین پاکستان کی 6 نہریں ہیں ان کے اوپر اتفاق نہیں بنتا یا ان کو منسوخ کرنا پڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں کہیں یہ تو نہیں آ جائے گی, وہاں تھریٹ نہیں آ جائے گی کہ ہم چشمہ لیفٹ کو یا کچھی کو جو کیپی کے اور بلوچستان کی نہروں کو بھی روک دیں گے, یعنی ان کی تعمیر روکنے کے لیے کہیں اس میں سودے بازی کا اگر وہ تو نہیں بن رہا ہے. نہیں, یہ نہیں ہے کہ 14D کے تحت آپ جو ارسا ایکٹ ہے اس کا 14D اگر آپ پڑھیں تو آپ ری ایلوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے صوبے کے اندر جو پانی لے رہے ہیں. تو آلریڈی جو نہریں جن پہ کام ہو رہا ہے وہ تو صوبوں کا ایشو ہے. میں نے پہلے کہا کہ میں تو پنجاب کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں کہ اگر 43% کمی ہے اس کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہے؟ آئندہ 43% فصل کم کاشت ہوگی. 43% کا مطلب پتہ آپ کو کیا ہے؟ اس وقت اگر آپ کا علاقے میں کنو پیدا ہو رہا ہے تو کنو وہ پھول سے پھل کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کو ضرورت ہے پانی کی. اگر پانی نہیں ملے گا تو وہ اس کو باغات کو پھل نہیں لگے گا. تو اگر آپ کی جو میجر ایکسپورٹ ہے وہ رائس ہے, اگر 43% پانی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کا 43% رائس کم ہوگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر چونکہ سسٹم کے اندر 20 MAF پانی کی کمی ہوگی. اب اس کو بیٹھ کر پہلے دیکھیں تو صحیح کہ اگر 20 MAF یعنی 2 کروڑ ایکڑ فیٹ پانی کم ہو گیا ہے تو اس نے کہاں پہ ڈیمیج کرنا ہے. اگر آپ نہیں بیٹھتے, اگر آپ جدید طریقہ جو زراعت ہے وہ نہیں لے کر آتے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب کے اندر پچھلے سال چاول کی جو فصل تھی اس کا بیج جو تھا وہ خراب دیا گیا. جہاں پہ 110 من نکلتا تھا وہاں پہ 10 من نکلا ہے. کیا ایک مقدمہ درج ہوا ہے کہیں پہ؟ کیا آپ نے بیج پہ کوئی کام کیا ہے؟ کیا آپ نے پیسٹی سائڈ جالی دی جا رہی ہے اس پہ کام کیا ہے؟ کھاد پہ کام کیا ہے؟ انڈیا کی 70 من فی ایکڑ پیداوار ہے گندم کی. اگر آپ اس پہ توجہ دیں تو آپ ایک سال کے اندر ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں فصلات کے ذریعے, زراعت کے ذریعے. یہ جو تماشے ادھر ادھر کے ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ کبھی نہیں ہوتا. چین نے سب سے پہلے زراعت کے ذریعے ٹرن اراؤنڈ کیا, پھر وہ انڈسٹری کی طرف آیا. جی نقوی صاحب. چند صاحب یہ بتائیں کہ اگر بفرض بحال حکومت آپ کی بات نہیں مانتی تو پیپل پارٹی کا حتمی لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, حتمی لائے عمل تو پارٹی جب بیٹھے گی. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلے. پاکستان دیکھیں کرائسس میں کتنا ہے. ہماری اولین ترجیح ہے پاکستان کو کرائسس سے, اس ریاست کو کرائسس سے نکالنا. ہم مزید کرائسس پیدا نہیں کرنا چاہتے, نہ ہم پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم حتی الوسع کوشش کریں گے کہ اس نظام کو, لولے لنگڑے نظام کو چلایا جائے, بہتری کی طرف لے جایا جائے. اور میرے خیال میں بجٹ سے پہلے جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے, بالکل کلیئر ہو جائے, اور جو ابہام ہے پبلک کے اندر یا آپ لوگوں کے ذہن میں وہ ابہام دور ہو جائے گا. جی رضا صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جتنی باتیں کی اس میں کرپشن تک کے الزامات بھی آپ نے پنجاب گورنمنٹ کے لگائے. تو دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ان کے دھاتی ہیں, تو یہ جو کرپشن کے الزامات اس میں بھی تو آپ کا حصہ بڑھ جائے گا پھر. اور دوسرا چودھری منظور صاحب سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ پنجاب گیس سندھ کا مقدمہ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اگر آپ کو 43% کمی پنجاب کی سندھ کی نظر آ رہی ہے تو اس پہ میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے. میں نے یہ لیٹر آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ سندھ کا نہیں ہے. یہ 43% کمی پنجاب کو ارسا نے لکھا ہے. اور اگر یہ پنجاب کا پانی 43% کم ہے, 43% کے اثرات ہوں گے مستقبل میں, تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے کسان کو نقصان ہوگا, پنجاب میں چاول کم ہوگا جو بڑی ایکسپورٹ ہے پاکستان کی, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے باغات کو کمی ہو جائے گی پنجاب کے اندر پانی کی, تو اگر آپ کو یہ سندھ کا مقدمہ نظر آتا ہے تو پھر میں معذرت ہی چاہتا ہوں. دوسری ایک اور دیکھیے, اگر یہ جب سے ایشو چل رہا ہے, اگر کل انٹر پروونشل جو منسٹر ہوتے ہیں IPC کے, وہ اگر کل رابطہ کر رہے ہیں تو یہ پہلے بھی کیا جا سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گتھی جو جس نے الجھائی ہے وہ بڑے فہم کے ساتھ الجھائی ہے
کہ پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر بھی نقصان پہنچانا ہے, وہاں پہ اس سے کون طاقتور ہو رہا ہے؟ وہاں پہ وہ نیشنلسٹ طاقتور ہو رہے ہیں. پاکستان میں کیا حالت ہے کشمیر کے اندر, کیا حالت ہے جی بی کے اندر, کیا حالت ہے کے پی کے اندر, کیا حالت ہے بلوچستان کے اندر. ایک سندھ کوائٹ اور کام تھا, وہاں پہ بھی آپ نے یہ کر دیا, اور ان کا خیال ہے کہ یہ ڈبل ایج ویپن ہے, اس کے ذریعے ہم پیپلز پارٹی کو سندھ میں بھی نقصان پہنچائیں گے, پنجاب میں بھی پہنچائیں گے. آپ نے پہنچا لیا جتنا نقصان پہنچانا تھا. اگر آپ سنجیدہ تھے تو جب یہ ایشو شروع ہوا تھا تو اسی وقت بلاتے, اسی وقت فون کرتے, کہتے آؤ بیٹھو, آؤ ہم تیار ہیں آپ سے میٹنگ کرنے کے لیے بھی, اور سی سی آئی کی میٹنگ. جی ایک فیمیل. سر آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نظام چلتا رہے, لیکن عوام کے ساتھ آپ دیکھیں مہنگائی میں وہ پس رہی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جہاں پر حکومت کو ضرورت پڑتی ہے وہاں پر پیپلز پارٹی سے کندھا دینے پہنچ جاتی ہے, جس کی ایگزامپل جو ابھی آئینی ترمیم ہوئی تھی, تو بلاول صاحب کا کردار ہے. تو یہ ایک ایسا ساتھ ہے, ساتھ چل بھی نہیں سکتے, ساتھ چھوڑ بھی نہیں سکتے, اور ریلیشن میں بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ عوامی مسائل جو ہیں اس میں صرف پالیٹکس کری جا رہی ہے. جی آپ کر اس کے یہ لے لیں کہ اناؤنس کے مسئلے میں صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ جے یو آئی اور دیگر جماعتیں بھی کر رہی ہیں. کیا پیپلز پارٹی کی قیادت اس سوال سے آل پارٹیز کانفرنس بلا کے ایک ایسا نیا عمل بنائے کہ حکومت پر دباؤ مزید بڑھے, تاکہ وہ آپ کا یا تمام جماعتوں کا مطالبہ آ رہا ہے تو وہ اپنے اس منصوبے سے پیچھے ہٹے؟ دیکھیں جی, جہاں تک ہے آل پارٹی, ہم اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے اتحادی حکومتیں کی ہیں. ہم تو اتحادیوں کو تانے نہیں دینے کے عادی, اتحادیوں کو پولیٹیکل ڈیمیج کرنے کے عادی نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک آگے چلے, اور پھر بھی ہم اپنے اتحادیوں کو, پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے جو 2008 سے 13 میں ایک کامیاب حکومت کر کے کرائسس کے باوجود دکھائی ہے, آئندہ بھی ہم وہی کریں گے. ہم ساری پارٹیوں کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں, دہشت گردی کے اوپر بھی, کسان کے ایشو پہ بھی, پانی کے ایشو پہ بھی. اور یہ ہم جو مقدمہ لڑ رہے ہیں, ہم پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. یہ کوئی صرف سندھ کا یا پنجاب کا نہیں مقدمہ. ہم چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم آپ نہ دوبارہ کریں کہ نہریں سندھ کی ہیں یا پنجاب کی ہیں. میں پنجاب سے, میں ذمہ دار کاشتکار ہوں, چوہدری صاحب کاشتکار ہیں, آپ آ جائیں ہماری طرف. یقین جانیں پرانا انگریز کا دیا وہ نہری نظام ہے. مجھے ایک راجبا, ایک مائنر, ایک نہر لوئر جہلم پہ ہم رہتے ہیں, دریائے جہلم کے کنارے, دریائے چناب کے درمیان. مجھے ایک نہر میں آپ پورا پانی دکھا دیں, ٹیل پہ پانی دکھا دیں. ہم چیلنج کرتے ہیں حکومتی پارٹی کو, ہم چیلنج کرتے ہیں آ جائیں, موقع پہ آ جائیں. وہ تھرمامیٹر لے کے آ کے ڈانپ لیتے ہیں, ہر نظام بنا ہوا ہے. جس مرضی جب نہر پہ ہمارا پانی, پنجاب کے کسان کا پانی آپ کس کو دے رہے ہیں؟ کہاں سے پانی؟ تو وہی نظام ہے نا جو آلریڈی ہے, اسی سے آپ نے پانی دینا ہے. تو آپ پلیز اگلے کاشتکار کو تباہ نہ کریں. اور روئی زمین جو پنجابی میں جانتے ہیں, ایک ہوتی ہے میرا زمین, ایک ہوتی ہے روئی. اریگیشن زمین روئی زمین کو زیادہ آباد کرتی ہے. ہمارے علاقوں میں بھی ہماری آدھی زمین میرا ہے, وہاں کوئی نہری نظام نہیں ہے, کیونکہ وہاں ٹیوب ویل سے پانی ہم دے رہے ہیں یا کسی اور ذریعے سے دے رہے ہیں. بارانی علاقوں میں کون سا نہری نظام ہے؟ ہمارے نہروں کے ساتھ جو میرا زمین ہے, آپ میرا زمین کو چھوڑ کے چولستان کو آباد کرنے چلے ہیں, اور اس کی قیمت کیا ہے؟ صوبوں کو لڑانا. یہ اس کی ہم بات کریں. اور حکومت, ہم نظام کے ساتھ ہیں, ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. اگر حکومت عوام کے خلاف فیصلہ کرے گی, ہم یقیناً اس کو کنڈیم کریں گے, مذمت کریں گے. خواہ بجٹ ہو, خواہ کوئی پالیسی ہو, خواہ کاشتکار کی آواز ہو. بلاول صاحب نے جو سپیچ کی تھی, انہوں نے کسان دشمن پالیسیوں پہ تنقید کی ہے, کسی کی ذات پہ نہیں کی. اور ہم آئندہ بھی اخلاقیات کے دائرے میں خود بھی رہیں گے اور دوسروں کو بھی دیں گے کہ آپ ہمارے لیڈرز کو یا ہمارے باپ دادا کو آپ کچھ نہ کہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ تہذیب کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جی بالکل. ابھی آپ نے چودھری صاحب نے بھی بات کی, اور آپ نے بھی بات کی کہ گندم کا کرائسس ہے, گندم کی قیمت فکس نہیں ہو رہی ہے. ایک ایشو باردانے کا بھی ہوتا ہے. باردانہ اگر گندم صحیح ہو جاتی ہے, پچھلے کافی عرصے سے ایسی صورتحال ہم نے دیکھی ہے کہ گندم اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو باردانے کی شارٹیج ہو جاتی ہے. اس میں پاسکو کا کیا کردار ہے؟ اس حوالے سے پیپلز پارٹی باردانے پر کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اور کھاد کی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے, اس کو روکنے کے لیے پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ باردانہ تے تام آئے گا جو گندم خریدن گئے تھے وہ نہ ایک جھگڑا ہی مقابلہ ہے. جی آپ سیاست ہے کہ رانا ثناءاللہ جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے ایراض کے ایشو پر رابطے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, بالخصوص جو سندھ کے رہنما ہیں. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ رابطہ کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ اور صدر صاحب کے ساتھ. تو کیا ابھی تک کوئی رابطہ ہوا ہے, بڑوں کا آپس میں کوئی رابطہ ہوا ہے اس ایشو؟ دیکھیں جی, رابطہ رانا صاحب نے کیا ہے, لیکن رانا صاحب نے خود ہی کہا ہے کہ انہوں نے ٹریفک کھلوانے کے لیے جو سندھ میں نیشنلسٹ اور وہ گولان ہیں
جو روڈز بلاک کی ہوئی ہیں، کل ہمارے منسٹر نے پرائم منسٹر نے اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے کوئی سیاسی طور پہ کینالز کے اوپر، میرا خیال ہے وہ پراپر رابطہ ان کو کرنا چاہیے یا زرداری صاحب کے ساتھ یا بلاول صاحب کے ساتھ یا چیف منسٹر کے ساتھ. تو جب وہ کریں گے، ابھی تک میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی سیریس رابطہ کیا ہو. جب کیا ہوگا تو پارٹی کے اندر جب ڈسکشن ہوگی تو ہم ضرور آپ کو اس کی ساری انفارمیشن دیں گے. جی 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 صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کینالز کا مسئلہ ہے کہ یہ حکومت کا ہے یا کسی اور سے یہ ایشو ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کے بس کی بات ہے، اس کو حل کرے گا اور سسٹم کی مجبوری میں پیپلز پارٹی مزید کی طرح پر نقصان کرے گی؟ اگر وزیر اعظم بے بس ہے تو اس کا جواب تو وزیر اعظم ہی دے سکتا ہے، میں تو نہیں دے سکتا. ان کے اختیارات کتنے ہیں؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں ہیلی کاپٹر پہ بھی ان کو دیکھتا ہوں، اسمبلی میں وزیر اعظم وہ ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی وہ رہتے ہیں، CCI کی میٹنگ بھی انہوں نے چیئر کرنی ہے. آئین تو یہی کہتا ہے، میں اس کا جواب تو وہی دے سکتا ہوں. جی بھائی جان، آخری آپ سے کروں گا. تعلق پنجاب سے، چودھری صاحب کا تعلق پنجاب سے ہے. پنجاب میں کسان اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے. 110 ارب روپے کا تو اعلان کیا جا رہا ہے ان کے لیے جو خود پہلے آڑتی ہیں، جنہوں نے پہلے کسانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اب یہ پنجاب حکومت جو ہے جس طرح سے کسانوں کا بیڑا غرق کر رہی ہے، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کیا کوئی لایا مدد کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا آپ کی CEC کا کوئی اجلاس ہونے جا رہا ہے اس اہم ترین معاملے پر؟ کیونکہ اس وقت جو پنجاب کا عام آدمی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. تو لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پنجاب کی مرکزی قیادت میں آپ ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی مرکزی قیادت میں آپ ہیں، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، جو زراعت بیک بون ہے اور کسان اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جب شہید بی بی نے 1.5 لاکھ کا ٹریکٹر دیا تھا، جس کے بعد پھر آصف علی زرداری صاحب اور مرحوم یوسف طالپور صاحب عدالتوں کے چکر لگاتے رہے، جیل بھی گئے. آج اس ٹریکٹر کی قیمت ہے 70 لاکھ، جس کو ہم پنجابی میں روسی ٹریکٹر کہتے ہیں، بیلاروس کا بنا ہوا. آج اس کی قیمت 70 لاکھ ہے. آپ دیکھ لیں 5000 پر ایکڑ جو جیلی وارثوں نے اعلان کیا ہے، تو وہ 5000 پر ایکڑ اور 1.5 لاکھ سے 70 لاکھ کا ٹریکٹر، آپ خود ہی دیکھ لیں یہ کاشتکار کے لیے کتنے مخلص ہے. کاشتکار، میرے بھائی نے پہلے کھاد کی قیمت کا سوال کیا، ان کو نہیں پتا کہ DAP 15,000 کی مل رہی ہے، یوریا 5,000 سے اوپر ہے، یا اس کے اوپر جو پیسٹی سائیڈ استعمال ہوتی ہیں وہ قیمت 4,000 5,000 سے اوپر چلی گئی ہے. پوٹاش کی قیمت کیا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا. ڈیزل کی قیمت کیا ہے جو کسان استعمال کرتا ہے کسی کو، کیونکہ یہ اس طبقے سے ان کا تعلق نہیں ہے. ان کو بابو چلا رہے ہیں، ٹیکنوکریٹ، جیلی ٹیکنوکریٹ چلا رہے ہیں، جینون ٹیکنوکریٹ بھی نہیں چلا رہے، ان کے اپنے جو خود ساختہ ٹیکنوکریٹ ہیں. تو یہ پھر جب ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کے لوگ پالیسی میکنگ میں نہیں ہوں گے، جب سیاسی لوگوں سے آپ مشاورت نہیں کریں گے، ہم اتحادی تب اپنے آپ کو ایگزیکٹو میں مانیں گے جب ہم ان کی پالیسیز میں ہم شامل ہوں گے، پھر ہم اس کی اونرشپ بھی لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ہم پالیسی میں شامل نہیں ہوں گے، خواہ کسان کی پالیسی ہو، خواہ پرائیویٹائزیشن آف اسکولوں کی پالیسی ہو، اسپتال بیچنے کی پالیسی ہو، نہری نظام کو تباہ کرنے کی پالیسی ہو، تو اگر ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے تو ہم اس کی اونرشپ نہیں لیں گے. اچھا، ایک صرف ایک آپ کا جو سوال ہے، دیکھیں ہم ادھر ابھی جانا نہیں چاہ رہے. جو پنجاب کی کاسمیٹک ریفارمز ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک ایک کا، ہم ابھی ادھر جانا نہیں چاہ رہے چونکہ ایشو اس وقت یہ ہے، اس پہ بھی آئیں گے. صرف ایک ریفارم کی میں بات کسانوں کے حوالے سے کر دوں. انہوں نے کہا کہ 10,000 کسانوں کو ٹریکٹر پہ 10 لاکھ ہم روپیہ دیں گے، اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ پہلے کسان سارے پیسے جمع کرائے. جیسے چاند صاحب نے کہا کہ 70 لاکھ کا ٹریکٹر ہے یا 60 لاکھ کا ہے، تو پہلے وہ 50 لاکھ یا 60 لاکھ روپیہ جمع کرائے. اس کی گندم گئی، اس کی مکی گئی، اس کی ساری فصلیں گئیں، وہ کہاں سے لے کر آئے؟ نیٹ پیسے تو ہیں نہیں اس کے پاس. اور اگر آپ زرعی بینک کی طرف جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت تقریباً 31% کے قریب جو سارا ملا کے 30-31% انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو جو اس وقت کی کیفیت ہے، ہم ادھر ہی رہنا چاہتے ہیں. تو یہ ریفارمز ساری کی ساری جو ابھی آپ نے بات کی، وہ بھی ہوئی ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے. پیپلز پارٹی سنا ہے کہ وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اس رابطے کی بنیاد یہ بنائی ہے کہ ہم اس پہ ٹیکنیکل کمیٹی بنا رہے ہیں، جس
کو پیپلز پارٹی کے مقامی قیادت نے ہمیں جو اطلاع ہے کہ رد کیا ہے، تو رد کیوں کیا گیا ہے؟ ٹیکنیکل کمیٹی پہ پیپلز پارٹی کو کیوں اعتراضات ہیں؟ جی آپ بھی کہا کل سینٹ سے واک آؤٹ کیا تو جو پی ٹی آئی نے قرارداد ایک پیش کرنے لگی تھی کینالز کے حوالے سے، آپ اس قرارداد کے لیے رک بھی سکتے تھے، اس میں آپ ان کے ساتھ رک کے ان کے ساتھ ہو جاتے، اور اس کے علاوہ آپ کی طرف سے ابھی تک آپ کی طرف سے بھی قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں کوئی ایسی قرارداد پیش نہیں کی گئی، صرف پریس کانفرنس ہے یا واک آؤٹ ہے یا اس طرح کے باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسرا سر منظور صاحب سے سوال ہے کہ منظور صاحب آپ نے کہا کہ 43% کا ذکر کیا ہے، تو کل انسا کا ایک بیان آیا کہ جو پانی ہے صوبوں کو وہ 16% بڑھا دیا گیا ہے، جو ڈیموں سے اخراج ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، اور صوبوں کو 16% کی جگہ پانی زیادہ ملے گا، تو 43% پہلے کمی ہوتی تھی، وہ 43 ختم ہو کے 27% ہو گئی، تو اس کے اوپر آپ یہ میرے پاس تو میں نے تو آپ کو یہ لیٹر دکھایا ہے، یہ 18 اپریل کا ہے، اس کے بعد اگر تھوڑا بہت فلو میں کمی یا چونکہ یہ ایک اور ہے، یہ ایسا ایڈوائزری ہے، اس کی میٹنگ اس کے بعد نہیں ہوئی، اس نے فیصلہ کرنا ہے، ایسا ایڈوائزری نے، تو ایڈوائزری فیصلہ کرتی ہے کہ پانی میں کمی کی جائے یا زیادتی کی جائے یا زیادہ کیا جائے یا اس میں اس فلو کو جاری رکھا۔ 18 اپریل کے بعد میرے نزدیک ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، تو میں نے یہ آج کی آپ کو ان 3 نہروں کی اور چوتھی بی ایس لنک کی کیپیسٹی بتا دی ہے، وہ آپ دیکھ لو، وہ تو 50% سے زیادہ ہے، تو باقی آپ خود ابھی کوئی سیریس رابطہ نہیں ہوا، جس طرح آپ نے کہا جب سیریس ہوگا تو ہم ضرور آپ کو بتلا چلیں گے، ابھی صرف اخبارات اور ٹی وی کی آتا کی ہے۔ تھینک یو، شکریہ، بڑی مہربانی۔